اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ یوسف آیت نمبر 109 109۔ اور ابھی ہم یہ ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اب آیت نمبر 108 جو ہم نے پڑھے تھے 108، اس میں اللہ نے اس طرح کہا تھا نا کہ قل کہو ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ یعنی کہ ایک طرح سے تم سوچو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ کہو ان سے کہ یہ میرا راستہ ہے، لیکن ان کا جو راستہ ہے وہ ہے ہی اللہ کا راستہ، وہ ہے ہی اللہ کا راستہ، لیکن اللہ اس کو کہہ رہا ہے یہ میرا راستہ، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ مطلب یہ میری راہ پہ چل رہے ہیں نا یہ رسول میرے۔ تو اب جو لوگ ہیں وہاں پر، لوگ کون ہیں؟ وہی ہے نا مکہ کے، وہی قریش، تو ان سے ہی تو کہا جا رہا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں یہاں پر بلا رہا ہوں، ادعو الی اللہ، یعنی میں تم کو بلا رہا ہوں علی بصیرۃ، جو میرے پاس مطلب جو علم میرے پاس اللہ نے جو دیا ہے مجھے تھوڑا، تو وہ میں اس طفیل تمہیں یہ بلا رہا ہوں اللہ کے مطلب راستے پہ۔ لیکن بولا جا رہا ہے کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہو ان سے یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ تو ایسا ہے کہ جیسے سمجھو کہ تم کو اگلے بندے کو یعنی یہ بتانا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنے راستے پہ بلا رہا ہے، لیکن بول کیا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہو یہ میرا راستہ ہے۔ جیسے انسان کو جب غصہ آتا ہے تو کیسا تم ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، تم دوسرے کسی کو کچھ بھی بولتے ہو، تو وہ ادھر وہ چیز ہے۔ تو وہی چیز اب یہاں پر 109 کے اندر وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی، تو یعنی ہم نے وما ارسلنا نہیں بھیجا، ہم نے کبھی بھی نہیں بھیجا، وما ارسلنا من قبلک، آپ سے پہلے، یعنی کہ آپ کو ابھی ہم نے بھیجا ہے تو آپ سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں وہ رسول، وہ نبی، تو وہ تمام کے تمام جو تھے آپ سے پہلے الا رجالن، وہ رجال یعنی کہ مین تھے، رجالن یعنی وہ مین تھے، وہ مرد تھے، عورتیں نہیں تھی وہ، اور نہ ہی فرشتے تھے۔ وما ارسلنا من قبلک، اور آپ سے پہلے نہیں بھیجا ہم نے الا سوائے اس کے کہ وہ رجالن تھے یعنی مرد تھے، نوحی ہم وحی کرتے تھے ان کے اوپر، وہی انسپائر، الیہم ان کے اوپر، من اہل القری، اہل القری یعنی کہ بستی کے لوگوں میں سے کسی بھی، یعنی جو اللہ نے جس کو چوز کیا، جو بیسٹ ہے نبی اور رسول بننے کے لائق ہے، اللہ نے اس کو چوز کیا، اور پھر وہ بستی کے لوگوں میں سے اللہ نے ایک مرد کو چنا۔ تو تم میں سے نوحی الیہم یعنی ان کی طرف، من اہل القری، اور وہ اہل القری میں سے تھے، یعنی کہ جو بھی ٹاؤن یا جو بھی قریہ یا بستی ہے اس میں سے ہی اللہ نے چنا۔ اور نبی جو ہے وہ مطلب وہ ہے کہ جو اللہ نے اس مطلب نبوت جس کو دیا کہ یعنی اس کے پاس خبریں ہیں، لیکن رسول وہ ہے جو میسج آ کے پہنچائے، یعنی ان کے پاس باقاعدہ میسج ہوئے گا اللہ کا۔ تو میسنجر جو ہوئے رسول وہ نبی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ نبی اور رسول ہوتے ہیں، لیکن نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتے کہ ان کے پاس کوئی اسکرپچر نہیں ہے، کوئی اسکرپچر نہیں دیا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس اسکرپچر نہیں تھا، وہ نبی تھے۔ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، لیکن رسول کون تھے ان کی لائن میں؟
ابراہیم علیہ السلام. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، تو وہی کرتے ہیں ہم ان کی طرف، اور وہ ہے مرد جس کو ہم چنتے ہیں ایک تمہارے ٹاؤن، تمہارے بستی میں سے، لوگوں میں سے، من اہل القری، اس بستی کے لوگوں میں سے ہم چنتے ہیں ایک مرد کو اور اس کو بناتے ہیں رسول اور نبی. افلم یسیروا فی الارض، تو کیا تم نے گھومے پھرے نہیں زمین پہ؟ یعنی تم نے دیکھا نہیں ہے کیا ابھی ایجپٹ کی ڈش پہ دیکھا نہیں تم نے؟ افلم یسیروا فی الارض، تو زمین میں گھومے نہیں، تم نے دیکھا نہیں. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، فینظروا، تو دیکھو پھر یہ تمام لوگ جہاں سے تمہارے کیروانس جاتے ہیں اور قافلے گزرتے ہیں، تو تم وہاں پر کیا دیکھتے نہیں ہو؟ کیف کان عاقبۃ، کیسا ہے ان کا انجام، کہ جنہوں نے رسولوں کو، نبیوں کو مانا نہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ کیف کان عاقبت، عاقبت جو ہے اینڈ ہے، اینڈ ان انجام. عاقبت الذین، یعنی ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. تو ان سے پہلے یعنی مطلب جو لوگ ابھی موجود ہیں، یعنی قریش کے لوگ، ان سے پہلے کے جتنے لوگ آئے، عاد، سمود اور سب، لوط علیہ السلام کی قوم، اور پھر مطلب اور بھی سب ہے نا، جیسے فرعون ہے، سب ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم. تو وہ تمام ہے جو ان کے پورا، جو ان کا جو راستہ ہے، ان کا جو ہائی وے ہے، اور ہائی وے سے گزرتے ہوئے یہ سب آتے جاتے ہیں، ان کے کھنڈرات. تو دیکھا نہیں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ تو یعنی تمہارا بھی وہی انجام ہوگا نا، اگر تم نے بھی اگر اسی طرح کی بات نہیں سنی تو. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، مگر وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، یعنی آخرت کا گھر جو ہے وہ ہے بہت بیٹر، خیر، لِلَّذِينَ، فار دوز لَذِينَ اتَّقَوْا، جو تقوی والے، جو ڈرتے رہتے ہیں، بچ بچ کے چلتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں اور صحیح چیز کرتے ہیں، جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں. تو اب یہاں پر کہہ دیا گیا کہ ان سب کے انجام نہیں دیکھے تم نے، یعنی دیکھا نہیں کہ وہ لوگ نے بڑے بڑے عمارتیں بنائی تھی، وہ پہاڑ کو تراش کے گھر بنائے تھے، اور پھر یہ ایجپٹ والے جو ہے ان کا کیا بڑی بڑی ایک سے ایک رونق دار عمارتیں، اور بعد میں وہ کیا بن گئی؟ کھنڈرات. سب عاد، سمود، سب کی جگہ دیکھ، سب کھنڈر. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، تو جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرتا رہا اور صحیح قدم اٹھایا اپنی زندگی میں، غلط کام نہیں کیے، تو اس کے لیے آخرت کا گھر جو ہے وہ بہت بیٹر ہوگا. یہ جو دنیا میں اتنے بڑے بڑے محل بنا کے ان لوگ گئے، وہ آج کچھ بھی نہیں ہے سوائے کھنڈر کے. یوسف علیہ السلام کی مطلب ادھر مطلب سٹوری سے ہم آ رہے ہیں، اور اب اللہ پاک ایک دم سے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، قریش کے تعلق سے. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو، وہ جو اس وقت پیرامڈ ہوئے گی، بہت زبردست بات، اور ابھی لیکن کیا ہے، سب وہاں کے جو بھی ان کے محل بھی تھے، اس لکسور اور یہ اور وہ سب جگہ دیکھ لو کیا ہے. اب وہ کھنڈر ہی تو ہے نا، اس کو ریپیئر کر کر کے رکھ رہے نا پبلک کے انٹرسٹ کے لیے، تاکہ آ کے دیکھیں، لیکن ہے کیا وہ کھنڈر. تو اللہ کہتا ہے کہ آخرت کا گھر ایسا کھنڈر ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جب تم کو دنیا میں کوئی چیز خریدنی ہوتی تو تم یہی دیکھتے ہو کہ یہ کار کتنی ڈیوریبل ہے، اور یہ چلے گی، لمبا چلے گی نا، یعنی مطلب تو تم کوئی گھر بھی بناتے ہو، فرنیچر بناتے ہو، تو سوچتے ہو کہ یہ اچھا، یعنی کہ مطلب ڈیوریبل ہو اور بہت لمبا چلے. ہاں، تم اس لیے تو نہیں خریدتے کوئی بھی چیز کہ یہ جلدی سے کھنڈر بن جائے گا. تو اللہ یہاں پر کہتا ہے کہ وہ کتنے بھی بڑے کچھ بھی کیے ہو، تو تم لوگ جاؤ، گھومو، دیکھو زمین میں، اور تم کو پتا چلے گا کہ وہ کھنڈرات کو دیکھ کے تمہیں پتا چلے گا کہ وہ آخرت کا جو گھر ہے نا، وہ ایسا کھنڈر نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے جو رائچیس لوگ ہیں، جو اللہ متقین لوگ ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے.
ایسے ہی کسی کے لیے بھی نہیں ہے وہ. اب یہ بات بول کے اللہ کہتا افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں، یعنی عقل نہیں کیا، پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی بات. انسان بتا نا تمہارے بھیجے میں گھستی نہیں ہے کیا بات، اتنا تم کو اتنا ڈیٹیل میں سمجھا رہے ہیں پھر بھی. یہ وہی بات ہے. افلا تعقلون nor did we send before thee as messengers any but men whom we did inspire, men from the peoples of the town. Do they not travel through the earth and see what was the end of those before them? But the home of the hereafter is best. For those who do right, will you not then understand? اس کی دو نوٹس ہیں 1793 and 1794. 1793 It was men that Allah sent as his messengers to explain him to men. یعنی کہ اللہ نے ہمیشہ مرد کو ہی چنا رسول اور نبی بنانے کے لیے، اور اللہ نے ان کو بھیجا تاکہ وہ جا کے جو اللہ نے ان کو بتایا ہے وہ جا کے وہ باقی دوسرے تمام جو مرد ہیں یا جو لوگ ہیں ان سب کو بتائے. تو اللہ نے یعنی مرد کو ہی چنا نا، نہ عورت کو اور نہ ہی فرشتوں کو اور نہ ہی چھوٹے چھوٹے معبودوں کو کہ بھئی یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہے، چھوٹے چھوٹے معبود ہیں بھیج رہا ہوں. جی نہیں. He did not send angels or gods. اللہ نے کسی فرشتوں کو اور کسی چھوٹے خداؤں کو نہیں بھیجا. Into his chosen men he breathed his inspiration. اللہ نے اپنی وہی جو ہے وہ جو جس کو اللہ نے چن لیا ہے رسول بنانے کے لیے، نبی بنانے کے لیے، ان کے اندر وہ جو ایک پھونک ہے، وہ پھونک ہے انسپریشن کی، وحی کی، وہ پھونک دیا اللہ نے. سو دیٹ دے کوڈ سی ٹروئر دین ادر مین. اب ان کو حق بات جو ہے وہ زیادہ دکھائی دے رہی ہے، سچی، دوسرے آدمیوں دوسرے لوگوں سے زیادہ. بٹ دے ور مین لیونگ ود مین، مگر وہ لوگ تھے یعنی کہ جیسے مین ہے، کیونکہ مین میجورٹی ہوتا ہے اسی لیے مین لیونگ ود مین، یعنی کیونکہ ان کے ڈپینڈ پہ ہوتی ہے نا، عورتیں ویک ہے تو وہ عورتوں کا ذکر نہیں ہو رہا یہاں پر کہ ایک مرد ہے، مرد کی فیملی ہے، خاندان کا وہ سربراہ ہے، تو مرد ہے اور وہ رہتے بھی سارے مردوں کے ساتھ ہیں ان مینس ہیبیٹیشن. وہ جنگل میں جا کے تو نہیں رہے جانوروں کے ساتھ، وہ جو انسانوں کی جہاں بستی ہے وہ وہیں رہ رہے نا. تو وہ ہیبیٹیشن جو ہے وہ یا تو ان ٹاؤن اور کنٹری، یعنی یا تو وہ شہر ہے یا ملک ہے، گاؤں ہے، قریہ ہے، جو بھی ہے. ناٹ ریکلوزز اور سینوبائٹس ہو ہیڈ نو پرسنل ایکسپیرئنس آف مینز افیئرس. یہ وہ لوگ ہیں جیسے کہ جس کو بولتے ہیں نا جو تنہائی میں جا کے رہنا پسند کرتے ہیں، جیسے کہ ہرمٹس ہوتے ہیں، اور یا پھر مطلب جو سالیٹری لائف بتانا پسند کرتے ہیں نا، وہ ریکلوزز اور سینوبائٹس جو ہے وہ ہیں جیسے کہ منک یا کسی چرچ کے ممبر یا کانورٹ، یہ جو رہتے ہیں نا کانوینٹ اور کمیونٹی، ریلیجیس کمیونٹی، اس کے خاص ممبر ہوتے ہیں. تو وہ لوگ شادی بیاہ کچھ کرتے ہیں نہیں، اور اب ان کو کیا معلوم انسانوں کے، مردوں کے معاملات، اس کا ان کو تجربہ ہی نہیں ہے. who had no personal experience of men's affairs and could not be teachers of men in the fullest sense. تو وہ کسی بھی لوگوں کے نہ تو وہ ٹیچرز بن سکتے ہیں کہ وہ ان کو سکھائیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیملی والے، لیکن معلم اللہ نے ان کو بنایا، اور وہ جو چیز کو سمجھتے تھے، اور اس کے بعد اور ویسے بھی جن لوگوں کو بھی اللہ نے چوز کیا تو وہ سب وہی ہیں، سوائے ایک عیسیٰ علیہ السلام کے، جو کہ وہ آئیں گے دوبارہ اور ان کی شادی بھی ہوگی، اور مطلب جیسے ان کی لائف ہے ویسی ان کی ڈیتھ بھی ہوگی.
مگر باقی زیادہ سب اللہ نے اس طرح ہی چنا جو کہ فیملیز کے اندر تھے، یعنی چھوڑ چھاڑ کے نہیں بیٹھ گئے تھے. دیئر ڈیڈز ٹیل دیئر اون ٹیل. تو یہ جو ہیں ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے، اور جو لوگ جو تجربے کار ہے، جن کو معلوم ہے انسانوں کے، تو ان کے اعمال سے ہی تم کو پتا چل جاتا ہے. 1794 the righteous, the men of Allah had, as in Yusuf alayhi salam's history, some evidence of Allah's providence in this very world with all its imperfections as reflecting our imperfections. جو نیکوکاروں میں سے متقین لوگ ہیں، صالحین لوگ ہیں، اور پھر وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور نبی ہیں، مین آف اللہ ہے. جیسے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے، ان کی جو سٹوری ہے اس کے اندر ہم کو کیا گواہی ملتی ہے نا، کہ اللہ نے، اللہ کا مطلب ان کو پورا بچانا یا ان کی نگہبانی پوری، یعنی اللہ نے ان کو جس طرح سے ان کو مطلب ان کو بچایا ہے. تو اللہ جو ہے وہ اپنا جو بھی اس کا کام ہے وہ کرتا ہی ہے نا، اللہ کا وہ جو کام ہے اور وہ کرے گا. تو یہ جس طرح کی جو چیز تھی یہ ہم کو یوسف علیہ السلام کی اس میں مل گئی نا، کہ مطلب اللہ کا جو اللہ کس طرح سے اپنے بندوں کے اوپر مطلب نگہبانی کرتا ہے. تو وہ چیز ہم کو وہاں پر ملی یوسف علیہ السلام کی ہسٹری میں. اور ابھی ہم یہی یعنی سورہ یوسف پر ہی تو ہے نا ہم، تو اسی لیے ہم کو وہاں یعنی مطلب ابھی ہم وہیں پر ہے کہ اللہ کا جو کارساز ہونا ہے وہ بھی ہم کو وہیں پر ملتا ہے، کہ کیسے اللہ نے ان کو کہاں کہاں سے نکالا، بچایا اور کیا کیا کیا. تو اللہ کتنا بڑا کارساز ہے. جب ہم بولتے ہیں نا یہ بات کہ اللہ بہت بڑا کارساز ہے، تو ان کی زندگی میں ہم کو اس کی گواہی ملتی ہے کہ نہیں. اس دنیا کے اندر، ان دس ویری ورلڈ، اور جبکہ اس دنیا کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، امپرفیکشنز ہیں، اور یہی امپرفیکشنز جو ہے وہ انسانوں کے اندر بھی ہے، کہ انسان جو ہے وہ مکمل بالکل صحیح طور پہ نہیں ہے. تو ان کا بھی عکس اس سے گرتا ہے کہ وہ بھی نامکمل ہے، یعنی ان کے اندر کوئی نہ کوئی خامیاں ہیں. بٹ دس ورلڈ is of no real consequence to them. لیکن یہ دنیا جو ہے وہ ان کے انجام کے لیے نہیں ہے، اصلی انجام. their home is in the hereafter. ان کا گھر یہ دنیا میں، چاہے وہ پھٹے حال تھے، پیوند والے تھے، جھوپڑے میں رہتے تھے، یا وہ بہت غریب تھے، مگر یہ دنیا ان کے لیے انجام کے لیے ہے ہی کدھر. ان کا گھر تو آخرت میں ہے، اور وہ گھر جہاں پہ وہ کھنڈر نہیں بنے گا، وہ ٹوٹ پھوٹ نہیں جائے گا، اس کی ڈیوریبلٹی جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہ بہت شارٹ ہے، ابھی ڈیوریبل نہیں ہے، ٹوٹ پھوٹ جائے گا بھائی، اس کے ریپیئر ورک چلتے رہیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہیئر آفٹر کے اندر اللہ نے جو کر رکھا ہے وہ ایسے نہیں ہے. دنیا میں چاہے تم نے کتنے بھی بڑے بڑے سب لوگوں نے کتنے کیا کیا تراش کے بنائے، عاد، سمود، پھر یہ فرعون. یوسف علیہ السلام's earthly home was in Canaan. ان کا زمین کے اوپر ان کا جو گھر تھا وہ کنعان میں تھا. But he attained his glory elsewhere. لیکن اللہ نے ان کو جو شان و شوکت عطا کی وہ کنعان میں نہیں، وہ تو دور دراز ایجپٹ میں، مصر میں. And his spiritual home، ان کا روحانی گھر کون سا ہے؟ is in the great society of the righteous. یعنی جو صالحین جو لوگ ہیں ان کی سوسائٹی ہے، جو اتنی بڑی گریٹ سوسائٹی آف صالحین، وہاں ان کا روحانی گھر ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین.